سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہاں ہونا ان اتفاقات، حادثات اور امکانات کی ایک مثال ہے جو بڑے شہروں کی زندگی کی خاصیت ہے۔ اور کراچی دنیا کے سب سے بڑے شہروں کی قطار میں تو کھڑا ہے، لیکن یہ سب سے اچھوتا اور کئی معنوں میں مختلف بھی ہے۔ میں اسے اچھوتا اور یونیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بر صغیر کے کسی اور شہر کی آبادی میں تقسیم کے بعد اتنا اضافہ اتنی تیزی سے نہیں ہوا۔ کوئی اور شہر اس طرح تبدیل نہیں ہوا، اور گزشتہ 77 سالوں سے تبدیلی کا یہ عمل جاری ہے، اور آرٹس کونسل آف پاکستان کی قیادت میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ تاریخ ساز ہیں۔ تو اس لیے اس شہر کو سمجھنا اور اس سے نباہ کرنا ایک ایسا کام ہے جو توجہ چاہتا ہے۔ سب سے پہلے میں کراچی سے اپنے رشتے کا انتہائی سرسری تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں اس دن کی یادوں کی چند جھلکیاں اب تک زندہ ہیں جب مارچ 1948 اس مارچ میں ہمارا خاندان کراچی کی بندرگاہ پہ اترا۔ میں 9-10 سال کا بچہ تھا۔ ایک اونٹ گاڑی پر ہمارا سامان رکھا گیا اور ہم بولٹن مارکیٹ کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنے والد کے ایک واقف کے گھر پہنچے۔ کچھ دنوں قیام کیا، بعد میں جہانگیر روڈ کے ادبن ایک کوارٹر میں پناہ لی، پھر بظاہر ایک ویرانے کے سرے پر خداداد کالونی میں کچی اینٹوں کا ایک مکان بنایا، اور میں اور کراچی بڑے ہوتے گئے، اور اب میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہ ہے کہ میں خود کو کراچی کا قصہ گو بھی کہہ سکتا ہوں، یعنی میں اس کا نوحہ گر بھی ہوں اور اس کا ثنا خواں بھی ہوں۔ ہوا یہ کہ میں ایک صحافی بن گیا، کراچی کی خبر گیری میرا فرض بن گئی۔ یہ پورے 60 سال پہلے کی بات ہے جب کراچی سے ایک نئے اردو روزنامے حریت کا اجرا ہوا۔ میں اسی ادارے میں ملازم تھا، اور میں نے کراچی نامہ کے عنوان سے حریت میں 2 سال تک مسلسل کالم لکھے جو ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے بارے میں تھے۔ لیکن اپنے طویل صحافتی سفر میں جو وقفہ مجھے سب سے اہم لگتا ہے وہ کراچی کے انگریزی روزنامے ڈان میں کراچی ڈائری کے عنوان سے سن 80 کی دہائی میں لکھے جانے والا میرا ہفتہ وار کالم ہے۔ وہ پاکستان اور کراچی کی تاریخ کا ایک اہم دور تھا جب جنرل ضیاء الحق کے معاش اللہ کی لمبی رات ہمارے سروں پہ مسلط تھی، اور اس کے بعد ایک ایسا دور بھی کراچی نے برداشت کیا جب وحشتوں کا راج تھا۔ احمد شاہ نے کچھ حوالہ اس کا دیا ہے اس زمانے کا۔ لیکن کراچی کی سخت جانی کی تو دنیا معترف ہے۔ کسی نے اسے دنیا کا سب سے خطرناک شہر بھی کہا۔ کراچی میں رہنے والوں کی زندگی کتنی مشکل رہی اس کا بھی حساب لگایا جاتا رہا۔ اب شاید یہی وہ تجربات ہیں جنہوں نے کراچی کو زندہ رہنا سکھایا ہے، اور اب آرٹس کونسل کی کاوشوں کے سہارے کراچی کی اس مشکل زندگی کو سنوارنے اور اجالنے اور اسے بامعنی بنانے کا کام جاری ہے۔ جب میں کراچی ڈائری لکھتا تھا، اور جو بہت کٹھن دن تھے، تب میں نے کراچی کو اے سٹی وداؤٹ لو بھی کہا تھا۔ ایک عرصے تک کراچی کے رہنے والے یاد رفتگاں کے خمار میں تھے، اور تب میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہاں سینس آف بلونگنگ کی کچھ کمی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے جو کراچی کو اپنا کر اسے ایک زندہ شہر بنانے کی جدوجہد میں شامل ہوں۔ ایک مثال میں نے دی تھی کہ شہر بھی درختوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کی جڑیں زمین میں دور تک جاتی ہیں، یعنی شہر بھی وہی سایہ دار ہوتے ہیں جن کی جڑیں گہری ہوں۔ اور اب
آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی جڑیں کہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ پہلے تو کراچی سندھ کا دھڑکتا ہوا دل ہے، پھر اس کی جڑیں پاکستان کی تمام ثقافتوں اور زبانوں اور تہذیبوں میں پیوست ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو آرٹس کونسل آف پاکستان نے کیا ہے۔ اور اس کانفرنس میں اس تہذیبی ہمہ جہتی اور یکجہتی کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس شہر کا جو ارتقائی عمل ہے، ہم اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آرٹس کونسل کے آئینے میں یہ سارا منظر روشن ہے۔ ہم جس کراچی کا جشن منا رہے ہیں وہ نفرتوں اور عداوتوں کے آگ کے دریا کو عبور کر کے اب ایک انکلوسیو معاشرے کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہی ادب اور آرٹ اور کلچر کا اعجاز ہے کہ یہ ایک پلورل سوسائٹی کی افزائش کرتا ہے۔ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ملک اور معاشرے صرف مادی اور اقتصادی معنوں میں ترقی نہیں کرتے۔ معیشت کے اعداد و شمار کسی بھی ملک کی قوت یا برتری کا پیمانہ نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مادی ترقی بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب معاشرے کی فکری اور تخلیقی صلاحیتیں بھی بیدار ہوں، اور یہ ادب اور کلچر کا فریضہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پر سوچنے اور خواب دیکھنے کے عمل کو ممکن بنائے، اور جو آرٹس کونسل آف پاکستان ممکن بنا رہا ہے۔ جس طرح ایک شہر کو فزیکل انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اسے ایک انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، فزیکل انفراسٹرکچر، انٹلیکچوئل انفراسٹرکچر۔ آرٹس کونسل نے جو کام کیے ہیں اور جس طرح کراچی کے اجتماعی شعور کو جگایا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں لگائے گئے سرمایے کا منافع ادب اور آرٹ میں لگائے جانے والے سرمایے کے منافع یا ریٹرنز کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نفع اور نقصان کا حساب رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ میرا شہر ہے، لیکن یہ غلط ہوگا کہ میں یا میری نسل کے لوگ اس شہر پر اپنے مالکانہ حقوق پر اصرار کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کو اپنے بعد آنے والی نسلوں سے مستعار لیا ہے، اور اب یہ ضروری ہے کہ ہم آج کے نوجوانوں کو ان کا یہ حق لوٹا دیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جشن کراچی نوجوانوں کو امپاور کرنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ نوجوان ہی ایک نئی بنتی ہوئی دنیا کے وارث ہیں۔ بڑے شہروں کی ایک خاص انرجی ہوتی ہے، کراچی کی بھی اپنی ایک انرجی ہے۔ دوسرے شہروں کی طرح کراچی جیسے ایک طاقتور مقناطیس ہے جو پورے ملک کے حوصلہ مند اور جری نوجوانوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، اور یہ شہروں کی خاص بات ہے۔ سارے بڑے شہر جو ہیں وہ سب سے ایمبیشس لوگ، سب سے زیادہ باکمال لوگ، چاہے وہ کرائم کی دنیا کے کیوں نہ ہوں، وہ سب اس بڑے شہر میں کنورج کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں نا جو ستاروں کو چھو لینے کی آرزو رکھتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیا کراچی کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ ان سب خواہشوں کو اور آرزوؤں کو اپنے دامن میں جگہ دے سکے؟ تو اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہم کراچی کے پوٹینشیل کو کس طرح حاصل کریں۔ کراچی ایک بڑا شہر ہے اور اس کے مسائل بھی بڑے ہیں، لیکن اس کا جو تخلیقی اور ایجادی پوٹینشیل ہے اس کا اندازہ آرٹس کونسل نے لگایا ہے اور دنیا کو دکھایا ہے۔ میں نے نوجوانوں کی بات کی کہ وہ شہر کے وارث ہیں۔ یہ نوجوان ایک ایسی دنیا میں زندہ ہیں جس کا ان کے بزرگوں کو کوئی اندازہ نہیں۔ البتہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیسے ماحول کی ضرورت ہے جو ادب اور آرٹ کی روحانی قوت سے معمور ہو۔ یہ نہ ہو تو پھر نفرت اور تعصب اور لالچ اور ذہنی پسماندگی کے یلغار سے وہ خود کو کیسے بچا پائیں گے۔ ایک سوال یہ بھی اہم ہے کہ میں اور آپ اور ہم سب اپنے شہر کراچی سے کس نوعیت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔
باقی تمام رشتوں کی طرح ایک شہری کے اپنے شہر سے رشتے کی کئی پیچیدگیاں بھی ہیں. جو ریلیشن شپس ہوتی ہیں وہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہیں اور وہ ضروری بھی ہوتی ہیں. اگر یہ رشتہ محبت کا ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہیں. مثال کے طور پر یہ نہیں پوچھنا ہے کہ یہ شہر ہمیں کیا دے رہا ہے، یہ بتانا ہے کہ ہم اس شہر کو کیا دے رہے ہیں. ہمارا پیشہ، ہماری حیثیت، ہمارا رتبہ کچھ بھی ہو، ایک شہری ہونے کی ایک الگ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ سچ ہے کہ بہت کچھ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن صرف شہری ہونا بھی ایک ڈیزگنیشن ہے، اور ہر شہری پہ لازم ہے کہ وہ قانونی، اخلاقی اور تہذیبی قوانین پر عمل کرے. کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، میں تو یہ کہوں گا کہ ادب اور آرٹ سے دوستی بھی ایک شہری کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس طرح میں ہوں کراچی. تھینک یو.